اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا تقولوا اور نہ کہو تم لما واسطے اس کے تصفو جسے بیان کرتی ہیں جو بیان کرتی ہیں السنتکم تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ ترجمہ یہ بنے گا اور نہ کہو تم اس کے لیے جو جھوٹ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں اس کے لیے کیا نہ کہو یہ بات آگے آئے گی اور نہ کہو تم اس کے لیے جو جھوٹ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں کیا نہ کہو ہذا حلال وہذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے جو جھوٹ بوٹ کی بات بنیاد پر جو بات کا وجود ہے اس کے متعلقہ تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب کہ تاکہ تم بہتان باندھو اللہ پر یا تاکہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، اس لیے کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ تو نہ کہو اس کے لیے جو جھوٹ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ یا باندھو اللہ پر بہتان۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک جو باندھتے ہیں اللہ پر بہتان یا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل نفع ہے تھوڑا سا، یعنی دنیا کا فائدہ تو وہ ہیرا پھیری سے اٹھا لیں گے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ اب ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما وہ قصصنا علیک جو ہم بیان کر چکے آپ پر، من قبل اس سے پہلے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہودیوں پر جو چیز ہم نے حرام کی تھی وہ اس سے پہلے ہم بتا چکے۔ وما ظلمناہم اور ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک بے شک تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے عملوا السوء جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت جہالت سے نادانی سے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس غلطی کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے غلطی ختم ہو جائے اور درست صورت واضح ہو جائے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ ان ربک من بعدہا وہ جو شروع میں بات کہی ہے نا، ان ربک للذین، وہی بات پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ ان ربک من بعدہا بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ملت ابراہیم ہی کی پیروی کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں واضح ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ یوں کہہ دیں کہ ملت ابراہیم کو اصل حالت میں بحال کرنے والے تھے۔ ان کی ملت میں جو حلال تھا وہی یہاں حلال ہے، جو حرام تھا وہی یہاں کیا ہے، حرام ہے، اسے واضح کیا گیا۔ اور دعوے داروں میں اہل کتاب بھی دعوے دار تھے، یہود جو ہیں، اور مشرکین مکہ بھی دعوے دار تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے ان کے حج کی یادگاریں، بیت اللہ کی یادگاریں اور مکہ کی بہت یادگاروں کو بدل دیا تھا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی تھیں، جگہ جگہ پہ بت رکھ دیے تھے، اور اس کی حید جو ہے وہی بدل گئی، عبادت کی یا حج کی یا اللہ کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں ان کی، حتیٰ کہ دعا تک کی حید بدل گئی۔ جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے غیروں کے لیے ہونے لگ گئے۔ طواف اس لیے کیا جاتا تھا اللہ گناہ معاف کر دے، یہ ننگے طواف کرنے لگ گئے، اگر شکلیں ہی بدل گئیں۔ جانور قربان کرنا اللہ کے لیے ہوتا، بتوں کے نام پہ قربان ہو رہے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل ملت ابراہیم کو بحال کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ اس کے دعوے دار تھے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سوالات بھی آئے کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو پھر بعض ایسی چیزیں جو یہود پر حرام ہیں لیکن وہ ملت ابراہیم میں تو حرام نہیں ہے، بعض بلکہ یوں کہیں کہ بعض وہ چیزیں جو یہودیوں پر حرام ہیں وہ آپ کے لیے تو حرام نہیں ہے، جیسے اونٹ کا گوشت ہے۔ اگر ملت ابراہیم پر ہوتے تو تمہارے لیے بھی کیا ہوتا؟ حرام ہوتا نا، تم بھی اسے حرام سمجھتے، جبکہ یہودی کے لیے حرام ہے اور آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے، تو آپ کیسے ملت ابراہیم پر ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ تو اسی کے تناظر میں یہ دو تین آیتیں ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے منہ کی بات ہے کہ یہ ملت ابراہیم میں یہ چیز حرام ہے، یہ تمہاری منہ کی بات ہے۔ اونٹ کا گوشت یہ ملت ابراہیم میں بھی حرام نہیں تھا، آپ علیہ السلام پہ بھی حرام نہیں ہے۔ اب سوال آئے گا کہ یہود کے لیے کیوں حرام ہے؟ تو اس کا سبب تم خود لوگ ہو، تم نے خود جو ہے نا وہ اس کو اپنے آپ پر کیا کیا، ایک نظر مانی تھی یعقوب علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے خود اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا، لاگو کر لیا، اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے بطور سزا کے تم پر کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ لہذا یہ ملت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری تنبیہ اور تمہاری سزا کے لیے اسے اللہ نے کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو ایک ایسا حکم کہ جو خاص تمہاری حرکت کی وجہ سے، تو بعض سختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا سبب آدمی خود ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات جی؟ تو جیسے ایک اس سے ملتی جلتی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں پوچھا گیا، جب آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میں ہاں کر دیتا تو کیا ہو جاتا، ہر سال لازم ہو جاتا۔ تو بعض دفعہ آدمی خود اپنے آپ پر، جہاں اللہ خاموشی کر رہے ہیں وہاں خاموشی بہتر ہے، جس بات کو اللہ مبہم رکھے اسے مبہم رہنے دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے اتنے لمبے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے، کوئی ایک سوال بھی نہ کرتے، جون سی گائے بھی ذبح کر دیتے، اللہ اس میں یہ تاثیر ڈال دیتے کہ وہ جو ہے نا وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ کو رنگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ اس رنگ کی ہوگی تو پھر یہ کرشمہ ہوگا۔ تو یہ خود انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے کیا ہے، پابندیاں لگا لی۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں جب شریعت آ رہی تھی، دین آ رہا تھا، تو بے وقت اور بے جا سوالات سے اس لیے روکا گیا تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ بے موقع سوال کرنے پر الٹا تم کیا کروا بیٹھو، سختی کرو۔ اب تو چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جو بھی جواب آئے گا دین کے اندر موجود ہے، دین کی حدود، دین کے ضابطے اور اصول موجود ہیں، اب مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو تب تھا جب دین آ رہا تھا، ہو سکتا ہے ایک بات ابھی آئی نہ ہو تم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو سکتا ہے اللہ اتنی رکھنا چاہتا ہے تم سوال کر کے اپنے اوپر اس میں کیا کروا رہے ہو، اضافہ کروا رہے ہو۔ تو یہ میں نے مثالیں دی بات ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی انہوں نے خود سختی کروائی، لہذا اس کو ملت ابراہیم کی دلیل مت بناؤ اور اس بنیاد پر موازنہ بھی نہ کرو نبی علیہ السلام کا اور ملت ابراہیم کا کہ دیکھو جی یہودیوں پر تو گوشت، اونٹ کا گوشت حرام ہے اور تمہارے لیے حرام نہیں ہے، تو لہذا تم ملت ابراہیم پر کیسے ہو؟ او بھائی ہم ملت ابراہیم پر ہیں کہ گوشت ان کے لیے بھی حلال اور ہمارے لیے بھی حلال، تم پر حرام ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے، اس کا سبب ملت ابراہیم نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ تمہاری شامت اعمال جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر کیا کر دیا، حرام کر دیا، اس لیے فرمایا کہ جو اپنی زبان سے جھوٹ گھڑتے ہو پھر اسی بنیاد پر اس کو حلال اور حرام بھی کیا ہے بنا لیتے ہو، اور اللہ پر بہتان بھی باندھ رہے ہو ہمیں کہ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا نہیں بلکہ خود تم نے اپنے اوپر کیا کر دی، سختی کر دی ہے۔ تو فرمایا اللہ پر جو بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یقیناً وہ فلاح پانے والا نہیں ہے۔ سمجھ آ، دنیا بھی نفع آدمی جھوٹ بول کے نفع اٹھا لیتا ہے، غلط راہ پہ چل کے آدمی وقتی فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کو ہی زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اس کو اصل حالت میں کیا ہے
بحال کرنے کے لیے تشریف لائے. تو یہ جو تم پر سختی ہوئی ہے نا کہ کوئی چیز تم پر حرام ہو گئی جیسے اونٹ کا گوشت ہے, تو وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ خود تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے ظلم نہیں کیا. تو یہ زیادتی تمہاری اپنی ہے, یعنی اس کا سبب تم خود بنے ہو. ہاں رہی بات یہ کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بڑوں سے ہو گئی, لیکن جس سے بھی غلطی ہو جائے اس کے بعد وہ کیا کرے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اور اپنے جہالت کی وجہ سے اگر کوئی بدعملی ہو جائے تو پھر اس پر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تاکہ وہ غلطی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ درست حالت آ جائے. تو فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ بھی مہربانی کر کے ان کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ توبہ کرنا چاہیں تو دروازہ کھلا ہے, اور اگر اڑے رہنا چاہیں اور وہ بھی جھوٹ بول کے اور وہ بھی بہتان باندھ کے اللہ پہ, تو پھر کسی صورت بھی کامیابی اور فلاح نہیں. فلاح ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے, فلاح ہمیشہ معافی مانگنے والوں کے لیے, اصلاح کرنے والوں کو, ان کے لیے راستہ کھلا ہے. ورنہ جو اصلاح نہیں چاہتا وہ جھوٹ بول کے تو نجات نہیں پا سکتا. آ جائے گی سمجھ میں بات ہی, اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ